تسلیما صدر محترم، علماء کرام، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ نشست میں ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو سننے کے لیے اور مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہم سب زینت المساجد جامع مسجد قیوم میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی درس قرآن و حدیث کے اس مبارک پروگرام اور مبارک محفل کے انعقاد اور اہتمام کرنے والے تمام احباب اہل سنت کو رب ذوالجلال دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید میں سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے آخر میں آپ کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اساسی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے میرے آقا آخر ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں بعثت کے اعتبار سے آخر ہوں اور خلقت کے اعتبار سے میں اول ہوں۔ وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس میں آقا کریم کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس میں حضور تخلیق کائنات کا شاہکار اول قرار پاتے ہیں، جو حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوت میں حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کو وہ صحیح درجے کی حدیث قرار دیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں جو فارسی میں شیخ محقق کی تصنیف ہے، اس میں لکھتے ہیں در حدیث صحیح آمدہن اول ما خلق اللہ ہوگی، کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا، جس چیز کو بنایا، فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے۔ تو خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں، اور یہی عقیدہ خاتم النبیین کے حوالے سے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے انبیاء کرام
بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ایک نبی تشریف لاتے، وہ جب چلے جاتے تو ان کی جگہ دوسرا نبی آتا۔ اسی طرح دیگر اقوام کی طرف جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے سب نبیوں میں سے پچھلے نبی، سب نبیوں میں سے آخری نبی۔ قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو جو دعوے میں سچا مانے اور اس کو نبی ماننے پر قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ یہ قطعی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے خاتم النبیین ہونے کا۔ خاتم النبیین کا جو معنی میں لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتم مہر کو کہتے ہیں، تو خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت پر حضور کی مہر ہوگی۔ یہ وہ تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ معنی مردود ہے، کہ حضور کی شریعت مطہرہ میں عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس پر مہر حضور کی کیسے ہوگا۔ یہاں خاتم کا معنی وہ مہر کرتے ہیں، لیکن حدیث شریف سے خاتم النبیین کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث شریف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوگا کہ خاتم النبیین کا صحیح معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث شریف عقیدہ ختم نبوت کو بنیادی طور پر واضح کرتی ہے۔ اور سے یہ حدیث پاک سننے، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ سبحان اللہ۔ موجودہ دور میں قادیانی فرقہ، قادیانی گروہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ یہ اس معنی میں تحریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، تو ہمارا مرزا نبی ہے تو حضور کی نبوت کی مہر لگتی ہے، یہ معاذ اللہ مغالطت دیتے ہیں۔ یہاں خاتم کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث شریف میں واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کا نمایاں عنوان بیان کیا گیا، جس سے ہر قسم کے شک و شبہ کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے، اور ذرہ برابر بھی عقیدہ ختم نبوت کے سمجھنے میں دقت اور دشواری پیش نہیں آتی۔ دیکھیے کتنے واضح لفظ ہیں حدیث کے، انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اس حدیث کو میں یہ چاہوں گا کہ ہر عاشق رسول زبانی یاد کر لے، تاکہ خاتم النبیین کے معنی میں تحریف کر کے جو مغالطہ دینا چاہتا ہے قادیانی مرتد، اس کی سازش کو بے نقاب کر کے اچھی طرح سے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیا جائے کہ حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء میں سے، نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔
اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو جب حضور آخری نبی ہیں تو پھر بعد میں نبی کیسے آئے گا؟ کیونکہ حضور تو اپنی ختم نبوت کا خود اعلان فرما رہے ہیں، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ اور ہمیں کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو جب یقینی بات ہے اور قطعی بات ہے کہ امت ہمیشہ نبی کی ہوتی ہے، جب حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں تو نبی کیسے آئے؟ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور امت نبی کی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ تو جو امت ہونی کوئی نہیں تو پھر نبی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ نبی کی امت ہوتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں انتم آخر الامم، تم تمام امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اور اس امت کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس امت کو جو آخری امت ہے، آخری امت آخری نبی کی، تو فضیلت کیا ملی؟ جس طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں، حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی اور امام اور تاجدار ہیں، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ حضور کی امت کے، حضور کے صحابہ کرام پہلی تمام نبیوں کے صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ آخری امت ہے اور اس امت کو تمام امتوں میں سے افضل بنایا، اور قرآن مجید میں اس امت کو ایک لقب دیا گیا، بڑا پیارا لقب دیا گیا، بلکہ اس امت کے سر پر وہ تاج سجایا گیا، خیر امت کا تاج سجایا گیا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے محبوب کی امت، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ خیر امہ کا لقب حضور کی امت کو ملا، اس لیے کہ نبی بھی آخری ہیں اور امت بھی آخری ہے۔ اور پھر عقیدہ نبوت کو ایک حدیث شریف جو ہے اس طرح واضح کرتی ہے۔ خاتم النبیین کے معنی میں جو تعریف کی جاتی ہے، ایک معنوی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حضور کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ قادیانی مرتد یہ مغالطہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ہمارے مرزے کی جو نبوت ہے یہ حضور کی نبوت کے تابع ہے، شریعت حضور والی ہے، لہذا ہمارا مرزا جو اس کو نبی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرزا جو ہے یہ حضور کی شریعت کا ہی نبی ہے، اور اس کی نبوت ذلی ہے، اس کی نبوت بروزی ہے، یہ حضور کی نبوت کے تابع ہے۔ اس مغالطے کو جو لفظ خاتم النبیین کے معنی میں مغالطہ ہے، اس کا ازالہ ہم نے بحمد اللہ تعالی حدیث پاک کی روشنی سے کیا۔ اب جو اس کے تعریف معنوی میں کے ذریعے مغالطہ دیتے ہیں، اس کا ازالہ بھی میں ایک دوسری حدیث شریف سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث شریف بھی ذرا غور سے سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پہلی حدیث میں حضور کا آخر الانبیاء ہونا اور اس امت کا آخر الامت ہونا بیان کیا گیا۔ اب اس میں خاتم النبیین کا وہ معنی جو حضور فرما رہے ہیں بالکل واضح ہو گیا، اس میں کوئی کسی قسم کی بھی معنوی تعریف کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میری بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی، اس میں ایک بڑی ہی عمدہ بات شارحین نے نقل فرمائی ہے۔
کہ یہ لا نفی جنس کا ہے گرامر کے اعتبار سے، لا نفی جنس ہے، نبوت کی ہر جنس کی نفی کر دی، کہ وہ ذلی نبوت ہو، وہ بروزی نبوت ہو، وہ تشریعی نبی ہو، غیر تشریعی نبی ہو، ہر قسم کی نبوت کی نفی کر دی گئی۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا آ گیا کہ تشریعی غیر تشریعی ذلی بروزی جس قسم کا بھی تم قادیانی مرتد کو نبی بناتے ہو نا، یہ لائے نفی جنس حدیث میں آ گیا۔ اس نے آ کر نبوت کی ہر جنس کی نفی کر دی کہ کسی قسم کا کوئی نبی اب صبح قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہر جنس کی نفی کر دی۔ اور پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی۔ اس حدیث میں اور ذرا تفصیل آ گئی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی اور امت نہیں ہوگی، اور اس قرآن کے بعد پھر اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی، تو کتاب بھی کوئی نہیں آئے گی، شریعت بھی کوئی نہیں آئے گی، امت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت و اصلیت۔ اور میں پھر عرض کر دوں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے بر صغیر پاک و ہند میں ترجمان ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان حنفی قادری محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان۔ آپ نے فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، اور اس کو جو نبی مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خطی عقیدہ ہے اسلام کا، اس میں ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، یہ خطی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے۔ لہذا حضور کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، اس امت کو آخری امت ماننا، قرآن مجید کو اللہ کا آخری کلام اور آخری الہی کتاب ماننا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر لینے کے بعد اب یہ نقطہ سمجھیے کہ مختلف ادوار میں فتنہ انکار ختم نبوت جو ہے یہ پیدا ہوتا رہا۔ سب سے پہلے جو انکار ختم نبوت کا فتنہ ہوتا تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو فتنے بڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا معاذ اللہ، اور یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو ہم پہ لگایا گیا ہے، یہ ہم نہیں دیتے۔ مرتدین تھے، مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور ایک بڑا فتنہ مرتدین کا تھا جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، مسیلمہ اس کا نام تھا، مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو لوگوں نے نبی مان لیا، تو یہ فتنہ انکار ختم نبوت جو ہے اس نے سر اٹھایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا کہ آپ نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سب سے پہلے کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ بلکہ یہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان اول جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور تحفظ نبوت کی تحریک کے قائد اول جو ہیں وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے
نبوت کا دعویٰ کیا. اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کو علم تھا اور ہے کہ اللہ کریم نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی. نبوت مردوں میں رہی ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی. لیکن فتنہ انکار ختم نبوت نے جب سر اٹھایا تو مسلمہ کذاب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو ایک عورت جو سجاح جس کا نام تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. سجاح نامی عورت نے بھی، جو بنو تمیم قبیلے کی خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں. پھر معاذ اللہ اسود انسی جو بدبخت تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ تینوں دعوی نبوت جو ہے یہ صدیق اکبر کے دور میں ہوئے، کیونکہ حضور کا وصال ہوا تو مختلف فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اور سجاح نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن مسلمہ کذاب جو ہے جس طرح قادیانی مرتد دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی کلمہ لکھتے ہیں اپنی دکانوں پر کلمے اور مکانوں پر. آپ جانتے ہیں کہ قانوناً یہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، اسی لیے اگر کسی قادیانی کی دکان پر کلمہ لکھا ہو یا مکان پر لکھا ہو، بس ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دینے کی دیر ہے. پھر چونکہ آئین کے اندر پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ قادیانی نہ دکھا سکتا ہے کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو لہذا یہ کلمہ لکھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اور قادیانی یہ مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہمارے ہاں یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کلمہ حضور کا ہی پڑھتے ہیں. پھر یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کے معنی میں وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے مرزے کی نبوت جو ہے یہ حضور کی نبوت کے تابع ہے. لہذا یہ بہت بڑا ایک دھوکہ، ایک فریب ہے جو خاتم النبیین کے معنی میں تعریف کر کے قادیانی مرتد دیتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دور خلافت سیدنا ابوبکر صدیق کا چند معاملات میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا منکر نہیں تھا، وہ حضور کو نبی مانتا تھا. مسلمہ کذاب حضور کو نبی مانتا تھا، کہتا تھا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں. مسلمہ کذاب بھی یہ کہتا تھا کہ میں نبوت کی باتیں شروع کر دی تھیں اور دعوے جو ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اس نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا. لیکن یہ حضور کی ظاہری حیات مقدسہ کے آخری ایام تھے اور آخری دور تھا جب اس نے ڈھونگ رچانا شروع کر دیا تھا، گراؤنڈ تیار کرنا شروع کر دی تھی نبی ہونے کی. اور دبے لفظوں میں وہ کہتا بھی تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور ساتھ لوگوں کو یہ مغالطہ دیتا تھا جیسے قادیانی مرتد مغالطہ دیتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں کہ جی ہم حضور کو نبی مانتے ہیں تو ہمارے مرزے کی نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے. بات تو قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا، تو جتنی مرضی کوئی تعویلیں کرتا رہے کہ میں کلمہ بھی یہ پڑھتا ہوں، میں مانتا بھی ہوں، اس کے باوجود وہ مرزے کو نبی ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہے ہر دور میں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لشکر کشی فرمائی اور مسلمہ کذاب کے استحصال کے لیے، جیسے مانعین زکوٰۃ کے لیے آپ نے باقاعدہ جہاد کیا تھا اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو شخص اونٹ باندھنے کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب اگر وہ کہے، مجھے کہے کہ تم زکوٰۃ میری وصول کرو، اونٹ لے جاؤ مگر اونٹ باندھنے کی میں رسی نہیں دیتا، استحصال کیا، اس فتنے کو دبا دیا. اسی طرح مسلمہ کذاب بھی اس کے خلاف جب لشکر کشی کی تو یہ قتل ہوا اور جہنم رسید ہو گیا اور مارا گیا. یہ بھی کارنامہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کہ جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کیا، اس کو قتل کیا گیا. اور پھر تاریخ اسلام جو ہے یہ گواہ ہے
کہ اس کے بعد جتنے دور آئے جس کسی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے وجود کو پھر خدا کی دھرتی پر مسلمانوں میں برداشت نہیں کیا. ہر جھوٹے مدعی کی نبوت کو قتل کر دیا گیا، واصل جہنم کیا گیا. عقیدہ ختم نبوت کی قطعیت کا یہ حال ہے. اور اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صدیق اکبر کا جو ایک عظیم کارنامہ تھا اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ اس عقیدے کی اہمیت کو واضح کرتی کہ آپ نے حضور کے وصال مبارک کے بعد جب خلافت کا نظام سنبھالا اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہوئے، مسند خلافت پر جب بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، دیگر جنگوں کے اندر صحابہ غزوات میں شریک رہے ہیں، یہ ہمارے پاس حضور کا تبرک ہے. یہ بزرگ صحابہ ہیں، اجلہ صحابہ ہیں جو حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں غزوات کے اندر. کئی جنگوں میں یہ شریک ہو چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں. یہ غازیان اسلام ہیں، یہ مجاہدین اسلام ہیں، اور یہ ہمارے پاس حضور کا تبرک ہے. لہذا پابندی لگا دی کہ وہ صحابہ کرام جو بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو جوان ہیں لیکن کئی غزوات میں جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہو کے جہاد کر چکے ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی صدیق اکبر رضی اللہ نے کہ اب جو بھی مہم جوئی ہوگی یا جو بھی جنگ ہوگی اس کے اندر وہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ امانت ہیں، حضور کا تبرک ہے، ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے وجود کی برکتیں بھی تعبیر حاصل کرتے رہیں. یہ پابندی لگا دی. لیکن جیسے ہی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور انکار ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، سجاح دعویٰ کر رہی ہے، اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مسلمہ کذاب دعویٰ کر رہا ہے، طلحہ نامی ایک شخص اس نے بھی دعویٰ کر دیا. اب اس موقع پر صدیق اکبر نے یہ پابندی ہٹا دی اور ان تمام صحابہ کرام کو بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انکار ختم نبوت کا جو فتنہ اٹھا ہے اس کے استیصال کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے ان صحابہ کرام کو بھی جہاد پر جانے کی آپ نے دعوت دی. باقی یہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ جو ہے یہ مسلمانوں پر کس قدر اہم فریضہ ہے. پھر آپ دیکھیے مختلف دوروں میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑے کچھ حقائق ہیں کہ انگریز نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی تھی. انگریز نے کہا کہ مسلمان کو اگر شکست دی جا سکتی ہے تو مسلمانوں میں دو چیزیں اگر نکال دی جائیں تو ان کو ہم آسانی کے ساتھ فتح کر سکتے ہیں اور یہ مغلوب ہو سکتے ہیں، یہ دب سکتے ہیں، یہ بے جان ہو سکتے ہیں. ان سے روح نکل گئی تو یہ مردہ جسم ہوگا مسلمان. تو ان کی روح دو چیزوں پر مشتمل ہے، لہذا مسلمانوں سے یہ دو چیزیں نکال دی جائیں. ایک نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار، جذبہ حب نبی، جذبہ عشق رسول ان کے دلوں سے نکال دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اسے نکال دیا جائے. یہ روح جہاد بھی نکال دو اور حب رسول کی جو روح ہے یہ بھی نکال دو تو پھر مسلمان ایک مردہ لاش کی طرح ہے، اس کو پھر جس طرح چاہے ہم دبا سکتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی، ڈاکٹر اقبال نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے. اقبال نے اسی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے فرنگی سامراج نے جو سازش تیار کی تھی اس کو اقبال نے بے نقاب کیا کہ یہ فرنگی سامراج یہ چاہتا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالا. حضور کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے پھر انہوں نے کچھ لوگ خریدے انگریز نے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. مکالمۃ الصدرین ایک کتاب موجود ہے، اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہے، مکالمۃ الصدرین. اس میں لکھا ہے کہ انگریز نے 600 روپیہ ماہوار پر مولوی خریدے تھے. انگریز نے کچھ مولوی خریدے، ان کی تنخواہ کیا تھی اس دور میں
600 روپیہ ماہوار وہ تنخواہیں ملتی تھی، اور ان کا کام کیا تھا کہ جب درس دیتے جمعہ پڑھاتے تو اس قسم کی گفتگو کرتے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے معاذ اللہ۔ پھر پتہ کیا کہا کہ نبی کی تو بس اتنی سی تعظیم کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی۔ یہ وہ انگریز کے خریدے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے یہ تبلیغیں شروع کر دی اور درس قرآن کے نام پہ اجتماع کر کے لوگوں کے دلوں سے محبت نکالی جا رہی ہے کہ جی بس نبی کی تو اتنی تعظیم ہوتی ہے جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ بعض مولویوں نے یہ کہا کہ نبی کی بس اتنی ہی احترام ہونا چاہیے جتنی گاؤں کی چودھری کی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ جن کا نام محمد ہے معاذ اللہ یا جن کا علی ہے یہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ۔ کہ علی جو ہیں ان کو بھی کوئی اختیار نہیں، جو محمد ہے ان کو بھی کوئی اختیار نہیں۔ ایک طرف یہ سازش کہ جذبہ حب نبی لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے، دوسری طرف یہ کہ روح جہاد نکالی جائے۔ مرزا قادیانی کو خریدا انگریز نے، یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اس پر بڑے ٹھوس دلائل ہیں، حقائق ہیں، میں ان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ذمہ ایک بہت بڑا کام انگریز نے لگایا کہ مسلمانوں کو جہاد سے روکو اور جہاد سے نفرت دلاؤ، لوگوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکل جائے۔ تو اس کی کتاب ہے دور سمین مرزا قادیانی مرتد کی، اس میں ایک ہی مصرع میں کہوں گا کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑی خرافات اس میں باقی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال۔ وہ تعلیم دیتا رہا کہ جہاد کی اب ضرورت نہیں رہی، جہاد ختم ہو گیا ہے، جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو یہ اسلام کی روح قرار دیا ہے۔ جہاد کئی قسم کا ہے، ایک جہاد وہ ہے جو نظریاتی سرحدوں پہ، جغرافیائی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ایک جہاد کیا جاتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اسلام کے دشمن یلغار کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اس کے لیے روکا جاتا ہے، میدان کارزار میں اتر کر بالمشابہ ان سے جنگ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جہاد ہے، ایک جہاد ہے اسے کہتے ہیں جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کیا کہ اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اسلام کے دفاع کے لیے نکلیں گے میدان میں۔ پھر جہاد بالقلم ہے کہ یہ جو علماء کتابیں لکھتے ہیں یہ بھی جہاد کے ضمن میں آتا ہے، یہ بھی جہاد بالقلم ہے، کتابیں لکھی ہیں، صحیح دین کا تصور قوم کے سامنے پیش کیا، یہ بھی جہاد ہے۔ پھر معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد ہے کہ ان برائیوں کے ختم کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے ایک حضور کی حدیث ہے، حضور فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکے، طاقت کے ساتھ برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے یا معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہو، فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو تبدیل کرے، اس کو روکے، اس کا راستہ روکے، بیدہ ہی پوری قوت کے ساتھ۔ اور پھر ارشاد فرمایا آج سے نہیں روک سکتا، فلیغیرہ بلسانہ، پھر اپنی زبان سے روکے، طاقت سے روکے، نہیں کو رکا برائی والا تو پھر زبان سے روکے، زبان سے نہیں رکا تو پھر فرمایا پھر یہ ادنا ایمان کا کمزور ترین درجہ آخر میں قرار دیا، وہ یہ ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے منع کر سکتا ہے، تو پھر کم سے کم اس برائی کو دل میں برائی تصور کرے اور اس برا کام کرنے والے کو اور برائی پھیلانے والے کو پھر اچھا تصور نہ کرے، اسے برا جانے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے ہاتھ کے ساتھ روکنا، دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا، تیسرا درجہ ہے دل میں برائی کو برائی سمجھنا، یہ کمزور درجہ ہے۔ اب علماء نے اس حدیث کی توجیہ کی ہے بڑی پیاری کہ طاقت سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے، طاقت سے روکنا یہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں جن کو اللہ اقتدار دیتا ہے، سلطنت ان کے ہاتھ میں ہے، اقتدار و ریاست کے وہ نظام کو چلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر برائی معاشرے کے اندر جنم رہی ہے یا کوئی ایسا دین کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پوری قوت کے ساتھ حکومت اسے کچل دے،
سختی سے عذاب سے روکیں، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اور لسان و بلسان ہی یہ علماء کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، دین کے مبلغین کا کام ہے کہ زبان سے تبلیغ کریں تاکہ لوگوں کو برائی سے نفرت ہو جائے۔ اور عام لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نہ وہ بیچارے طاقت سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے کسی کو روک سکتے ہیں، پھر وہ برائی کو برائی تصور کریں، اس سے نفرت کریں اور اپنا دامن جو ہے ان آلودگیوں سے بچائیں۔ یہ اس حدیث کی تشریح آ گئی۔ لیکن مرزا قادیانی جو دجال تھا اس نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں، صرف ایک شعر کا مصرع میں نے آپ کو صرف سنایا نمونے کے طور پر، ورنہ اس نے تو کئی کتابیں الماریاں کالی کی ہیں، لکھ کر کتابیں کالی کر کے الماریاں بنی ہیں۔ جہاد کے خلاف اس نے کتابیں لکھنا شروع کر دی انگریز کے کہنے۔ پھر اس نے مرحلہ وار نبوت کا دعویٰ، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ آخری جو انگریز نے اس سے کام کروایا وہ جھوٹا مدعی نبوت بنا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کبھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، میں ہی عیسیٰ ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ سارے مرحلہ وار کام جو تھے انگریز نے کروائے تھے، آخر میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء و مشائخ کی خبروں کو منور کرے۔ پھر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مبلغین سے لیا۔ مولانا غلام پیر غلام دستگیر نامی قصوری رحمت اللہ تعالیٰ بڑے جید عالم تھے اپنے دور کے، اور بلند پایا اور بلند مرتبہ علم کا سمندر تھے۔ انہوں نے قادیانی فتنے کے خلاف کتاب لکھی اور فتوی کفر جاری کیا، اور جھوٹے مدعی نبوت کو مرتد بھی قرار دیا، بدعی کو کافر بھی قرار دیا، اور فرمایا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے۔ مولانا غلام دستگیر پیر غلام دستگیر نامی قصوری رحمت اللہ علیہ، پھر بریلی کے سیدی اعلیٰ حضرت امام شام رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری حصے کے اندر 6 کتابیں آپ نے بڑی مبسوط کتابیں فتنہ قادیانیت کی سرکوبی میں امام احمد رضا نے لکھی۔ پھر حضرت تاجدار گولڈا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ، آپ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے سیف چشتیائی، یہ قادیانی فتنے کے خلاف اتنی زبردست دستاویز ہے کہ جس شخص کے پاس تاجدار گولڈا کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہو، وہ فتنہ انکار ختم نبوت کا کوئی بھی پہلو ہو اس میں وہ مار نہیں کھاتا۔ آپ نے اس کے تمام معاملات جو ہیں اس کتاب کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور فتنہ انکار ختم نبوت کی سرکوبی پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف کی یہ بڑی ہی لاجواب عظیم النظیر اور بے مثال تصنیف ہے سیف چشتیائی، جو آج بھی مارکیٹ کے اندر ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مختلف دور میں علماء کام کرتے رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت میں امام احمد رضا کا جو کردار ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ آقا کریم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر آخری کتاب جو ہمارے لیے تحفہ ہمیں چھوڑ گئے سیدی اعلیٰ حضرت کو قادیانی مرتد فتنے کے خلاف ختم نبوت کے تحفظ میں، کتاب کا نام بڑا پیارا رکھا آپ نے، الجراد الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار۔ یہ امام احمد رضا کی کتاب زندگی کی آخری تصنیف ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ کریں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی مرتدوں کے سر پر یہ خدائی تلوار ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی۔ مختلف علماء نے اس سلسلے میں کام کیا۔ پھر دور آخر میں یہ ماضی قریب کا معاملہ ہے کہ مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب شروی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے وہ عظیم عالم دین ہیں جنہوں نے قادیانیوں سے مناظرے کیے، بہت زیادہ مناظرے کیے، اور ان کا کفر ان پہ واضح کیا، ان کا ارتداد ان پہ واضح کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر، اور قادیانی فتنے کو بے نقاب کیا۔ اس کتاب بڑی لاجواب کتاب ہے، مقیاس نبوت اس کا نام ہے، مقیاس تھرمامیٹر کو کہتے ہیں،
تھرمامیٹر جو بخار چیک کرتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقیاس۔ تو آپ نے کتاب لکھی ہے مقیاس نبوت، یعنی ایک تھرمامیٹر سے بخار چیک کرتے ہیں، اس سے یہ چیک ہوتا ہے کہ نبوت کا جو ختم نبوت ہے اس کا معیار کیا ہے، اور انبیاء کرام کی عظمتیں جو ہیں ان کا کیا نمایاں پہلو ہیں۔ مرزا قادیانی تو مرتد ہے، خارج از دار اسلام ہے، بد دین ہے، مرتد ہے، دجال ہے، ان کے تمام فتنے جو ہیں انکار ختم نبوت کے، ان کا آپریشن کیا ہے حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب چشتیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی، جنہیں محدث علی پوری کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر مختلف ادوار میں علماء مشائخ کام کرتے رہے قادیانی، بہت سے قادیانی جو مرتد تو ہو جاتے تھے پھر وہ طائب ہو جاتے تھے جب انہیں حقائق پتہ چلتے تھے، بہت سے لوگ قادیانیت سے توبہ کر کے واپس اسلام میں آ جاتے۔ یہ مناظر اسلام مولانا محمد شریف صاحب نے اپنی یہ کتاب میں بھی مقیاس مناظرہ ہے، ان کی کتاب ایک ہے مقیاس مناظرہ، اس میں آپ نے تفصیل لکھی ہے کہ میرے ہاتھوں پر کتنے قادیانی مسلمان ہوئے، کتنے قادیانی مسلمان۔ یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی نے دین کے خادمین اور دین کے مبلغوں کو عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، پھر سن 1953 میں پاکستان میں تحریک تحفظ ختم نبوت جو پہلی چلی تھی، وہ سن 53 کے اندر تحریک تحفظ ختم نبوت چلی، جس میں قائد تحریک تھے حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کو آپ حیران ہوں گے کہ ختم نبوت کی 53 کی تحریک میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان گرفتار ہوئے تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ کے قریب۔ 53 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں کم و بیش 1 لاکھ عاشقان رسول جیلوں میں رہے تھے، اور بہت سے عاشق رسول 3 سال جیل میں رہے تھے، 3 سال، جن میں سر فہرست نام ہے علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پرانوار پر حاضری دے کے آپ باہر برآمدہ جو ہے اس طرف سے نکلیں گے تو سامنے ان کی قبر ہے، بالکل داتا صاحب کی قبر پاک سے تھوڑا سا دائیں طرف نکلیں گے باہر کی طرف ان کی قبر مبارک ہے، علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، جیل میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کیسا کیسا کام کیا، جیل میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر الحسنات۔ وہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، اور ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، سید خلیل احمد قادری امین الحسنات ان کا نام تھا۔ وہ مسجد وزیر خاں میں خطیب تھے علامہ ابو الحسنات قادری، ان کے ایک ہی بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری۔ تو علامہ ابو الحسنات تو پہلے گرفتار ہو گئے، تحریک جب چلی ان کو گرفتار کر کے کراچی جیل میں بھیج دیا گیا، اور مسلسل لگاتار 3 سال تک آپ کراچی جیل میں رہے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اور جب جیل سے واپس آئے تھے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، اور چند مہینوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ جیل میں اتنی اذیتیں برداشت، وہاں کراچی جیل میں تھے تو گورنمنٹ نے کیا زیادتی کیا کی کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں سید خلیل احمد قادری، ایک لوتا بیٹا تھا، وہ بھی تحریک ختم نبوت کے مجاہد تھے، لاہور میں وہ کام کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا، اور اہل سنت کے دوسرے مقتدر عالم دین جو تحریک پاکستان کے مجاہد تھے، مجاہد تحریک پاکستان، مجاہد تحریک ختم نبوت، علامہ عبدالستار خان صاحب نے عظیم، یہ تحریک پاکستان میں اس دور میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، طلباء کے ونگ کے قائد تھے، اور قائد اعظم نے ان کے متعلق خط لکھا تھا کہ جب تک مجھے عبدالستار نیازی جیسے اسٹوڈنٹس طلباء کی حمایت مجھے حاصل ہے، میرے ورکر عبدالستار نیازی جیسے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پاکستان بنایا تھا علامہ عبدالستار کا، اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ سن 53 کی ختم نبوت میں ان کو بھی
حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک میں کام کرنے کی وجہ سے ان کو بھی عدالت سے سزائے موت سنا دی گئی، پھانسی کی سزا، اور امین الحسنات سید خلیل احمد قادری کو بھی سزائے موت سنا دی۔ یہ ہمارے اہل سنت کے دو مقتدر عالم تھے جن کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں کام کرنے کی وجہ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اور گورنمنٹ نے ایک چال چلی، جیسے پچھلے دور میں چالیں چلتے رہتے ہیں۔ علامہ ابو الاسناد کراچی جیل میں تھے، تو جیل کا جو سنتری تھا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس نے جا کر کہا کہ مولانا آپ کے بیٹے کو تو لاہور میں پھانسی دے دی گئی ہے، آپ کے بیٹے کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی ہے، حالانکہ سزائے موت صرف سنائی گئی تھی۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ مولانا جو ہے ڈسارٹ ہو جائیں کہ شاید وہ تاریخ سے ہاتھ اٹھا لیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے سچے دیوانے ہیں، یہ تو ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تو علامہ خلیل احمد قادری کو جب بتایا گیا کہ مولانا آپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے خلیل احمد، اس کو آج دور میں پھانسی دے دی گئی۔ مولانا نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک ہی بیٹا تھا، اس کی قربانی ہو گئی، اگر میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو حضور کی ختم نبوت پہ قربان کرتے۔ عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ، بزرگوں نہیں، بھئی ہمارے بڑوں نے بڑی خدمات دی ہیں، لیکن کیا کریں، ذرا نہرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں، جو اس وقت دیر سے معافی نامے لکھ کے آئے، آج وہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے۔ میرے پاس ثبوت ہیں، دلائل ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جسٹس منیر احمد کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے 53 کی ختم نبوت کی۔ گورنمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا تحریک پہ، کیونکہ وہ تحریک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ سازش ہو گئی بہت بڑی۔ پاکستان کا وزیر خارجہ اس زمانے میں قادیانی تھا، سر ظفر اللہ جو ہے۔ علامہ ابو الاسناد یہ تحریک جب چلائی تھی تو اس میں پہلا جو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ پہلی شک تھی، اور دوسری شک تھی کہ پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی مرتد ہے، اس کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ پاکستان کی اہم وزارت ہے وزارت خارجہ، اس پہ قادیانی تھا 53 کی ختم نبوت، اور کتنے مسلمان شہید ہوئے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ سن 53 میں جو تحریک ختم نبوت چلی تھی، 10,000 کارکن حضور کی ختم نبوت کی تحریک چلاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، 1,00,000 کے قریب حضور کے غلام جیلوں میں گئے تھے۔ لیکن قادیانی جو وزیر خارجہ تھا ملک کا، اس وجہ سے وہ تحریک سازشوں کا شکار ہو گئی، اور علامہ عبدالاستاد نیازی کو بھی عدالت میں لے جایا گیا، اور سزائے موت جب سنائی گئی تو مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا کافی دیر۔ میں نے ایک دن مولانا نیازی سے پوچھا، بڑی کام کی باتیں بتاتے تھے، میں نے کہا حضرت تو محبت تھی، ہم بات کرنے کی ہمت بھی رکھتے تھے، کر لیتے تھے، وہ بھی شفقت فرما مسکراتے تھے ہماری باتوں پہ اور پھر جواب بھی دیتے۔ میں نے کہا جب آپ عدالت میں کھڑے تھے اور جج نے کہا کہ اور فیصلے میں لکھا کہ عبدالستار نیازی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، اس کے گلے میں پھندا ڈال کے الٹا لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے، یہ آرڈر میں لکھا تھا۔ میں نے کہا جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت؟ مولانا نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ آئی، فرمایا ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، لیکن فوراً ہی میری زبان پر جاری ہو گیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور فوراً میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا نیازی تو حضور کی عزت پہ قربان ہو رہا ہے، ناموس پہ، اس سے زیادہ کیا خوش ہو سکتے ہیں۔ فرماتے پھر پنجابی کا شعر پڑھا میں نے،
یہ کر یار دے نا دا ملے مینا چوڑی پا لئیے تھلے سوچیے جے کر یار دے نا دی ملے سوری جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹ لئیے مطلب کہنے کا نیازی تیری خوش قسمتی حضور کے ناموس پہ قربان ہے. اور سید خلیل احمد قادری اللہ ان کی قبر روشن فرمائے اپنے والد کے وصال کے بعد ساری زندگی لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں وہ خطیب رہے. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ان سے بھی ہم نے انٹرویو کیا, ایک رسالہ نکلتا تھا فیضان مانامہ فیضان, اس میں ہم نے ان کا انٹرویو لیا. جو انٹرویو لینے والا پینل تھا, میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا, ہم بھی اس پینل میں تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ ختم نبوت میں آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو کیا کیا سزائیں دی گئی. انہوں نے بتایا کہ لاہور کے شاہی قلعے میں مجھے نظر بند کیا گیا اور 6 مہینے مجھ پر کہتے ہیں تشدد کیا گیا, بجلی کا کرنٹ لگتا تھا. اور فرماتے ہیں رات کو میری بیرک میں جہاں میں ہوتا تھا قلعے میں سانپ چھوڑ دیتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ بڑی اذیتیں دی گئیں, مگر فرماتے ہیں کہ وہ اذیتیں راحت میں بدل گئیں کیونکہ ساری تکلیفیں ملی ہیں تو حضور کی ختم نبوت کی خاطر ملی. اتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے, اللہ اکبر. وہ تحریک تو کامیاب نہ ہو سکی 53 میں. پھر اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ ٹور جاتے ہیں نا, تفریح ٹور طلباء کے اسٹوڈنٹس کے. ایک ٹور جا رہا تھا نشتر میڈیکل کالج کا مری سیر کرنے کے لیے. تو وہ جب جا رہا تھا تو ربور ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, کیونکہ وہ قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ نعرہ لگانا کوئی بری بات تو تھی نہیں. انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا. واپسی پہ جب وہ ٹرین واپس آئی نا, 1 ہفتے کے بعد, 1 ہفتے کا ٹور تھا, ٹرین جب ربوہ واپس اسٹیشن پہ رکی تو قادیانیوں کے مسلح گنڈے 700-800 کے قریب مسلح گنڈوں نے پوری ٹرین پر حملہ کر دیا. اور جس بوگی میں وہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, اتنا تشدد کیا طلباء پہ کہ انہیں ڈبوں سے نکال کر اسٹیشن پہ بہت زخمی کیے اور بعض طلباء جو ہیں وہ معذور ہو گئے, اتنا مارا. تو کافی دیر ٹرین رکی گئی. پھر ٹرین نے تو جانا ہی تھا, گورنمنٹ نے ضروری کارروائی کر کے ٹرین کو روانہ کر دیا. کچھ طلباء فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں چلے گئے, کچھ سول اسپتال میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے دن جب اخبار میں یہ خبر آئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پورے ملک کے اندر پھر آگ بڑھ اٹھی. پھر پوری قوم جو ہے سن 1974 میں 74 میں پوری قوم جو ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں نکل آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ مسلمان ایسے منظم ہوئے, ختم نبوت کی تحریک ایسی چلی کہ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. سماجی بائیکاٹ ہوا, قادیانیوں کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیا گیا تھا. اور اس وقت ایک ہی مطالبہ تھا. 74 کی تحریک تو میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے, ہم نے اس میں کام بھی کیا, لیکن اس وقت ہم طالب علم تھے. تو اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے آئینی اور قانونی اعتبار سے. اس وقت ملک کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو. علامہ شاہ احمد نورانی ہماری جماعت کے قائد تھے جمعیت علماء پاکستان, وہ MNA تھے. دوسرے ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے شیخ العزیز علامہ عبد المصطفیٰ الازہری, یہ بھی کراچی سے MNA بنے. مولانا شاہ احمد نورانی بھی کراچی سے MNA, اور مولانا محمد علی صاحب رضوی حیدرآباد سے MNA کی سیٹ پہ وہ منتخب ہوئے تھے. ہمارے 4 بزرگ علماء تھے جو اسمبلی میں MNA تھے. مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ چلیوٹ کے قریب جو محمدی شریف ہے یہ ان کا جامعہ ہے, یہاں سے وہ MNA بنے. اور ان کے بیٹے وہ MNA رہے, پھر فوت ہو گئے. ان کے بعد ان کے بیٹے ساری زندگی MNA بھی اس علاقے میں وہی ہوتے تھے, MPA بھی. ان کا بھی پچھلے دنوں مثال ہو گیا. ان کا نام تو آپ جانتے ہوں گے, مولانا رحمت اللہ صاحب. وہ MNA رہے ساری عمر, کبھی نہیں آ رہے. اور اگر ان کو آپ دیکھ لیتے تو آپ حیران ہوتے کہ لوگ ان کو ووٹ کیسے دیتے ہیں. سادہ سے احمد باندھا ہوتا تھا, سادہ سا کرتا ہوتا تھا, اور کوئی الیکشن کیمپین, کوئی اشتہار, پوسٹر, یہ بات تو گھر بیٹھے لوگ ان کو ووٹ دیتے. آخری جو الیکشن انہوں نے لڑا ہے وہ MPA کا لڑا تھا. کہتے تھے کہ اب حلقہ بہت بڑا ہے, میں بیمار بوڑھا ہو گیا ہوں, پورا حلقہ کور نہیں ہوتا. پھر آخری الیکشن جو جیتے تھے وہ MPA کا جیتے تھے.
تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، مولانا محمد ذاکر، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی اس وقت تحریک کے قائد تھے لیکن ممبر نہیں تھے، لیکن اسمبلی کے اندر ان حضرات نے کام کیا۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی کو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی جاتی ہے وہ ایم این اے مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی۔ تو پھر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ اتنی زور کی تحریک تھی کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت مجبور ہو گئی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ آئینی طور پر علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری سے پرائم منسٹر بھٹو نے کہا کہ مولانا پہلے تو مسلمان کی تعریف آپ کریں، آئین کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف شامل کروائیں کہ مسلمان کون ہوگا۔ تو پھر علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا مسلمان کی تعریف کا، جس کو دیوبندیوں کے مفتی محمود اور ایک دیوبندیوں کے عالم تھے غلام غوث ہداروی، انہوں نے بھی اس تعریف سے اتفاق کیا کہ مسلمان وہ ہوگا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانے گا، ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے کا اعلان کرے گا اور یہ کہے گا کہ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، وہ مرتد ہے، وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ یہ تعریف شامل کروائی گئی، اللہ کریم نے کرم فرمایا۔ پھر 7 ستمبر کا دن آیا، پاکستان کی تاریخ 1974 میں پاکستان کی اسمبلی سے باقاعدہ ایک آئین پاس ہو گیا، قانون بن گیا کہ قادیانی جو ہیں یہ مرتد ہیں اور اقلیت ہیں اور دائرہ اسلام سے یہ لوگ خارج ہے، یہ اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے اور یہ شاعر اسلامی جو ہیں انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ قادیانیوں کو آئینی اعتبار سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو گیا۔ یہاں ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت آخری آئین پاس ہوتا ہے نا، اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، آئین پاس ہوتا ہے، تو اس کا آخری فائنل سائن جو ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے، وزیر اعظم۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جب سمری آئی تو وہ دستخط کرنے لگے۔ یہ ایک کتاب ہے کوثر نیازی نے لکھی اور لائن کٹ گئی، مذاکرات ناکام ہو گئے تھے 77 میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، لائن کٹ گئی، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب سائن کرنے لگے نا، آئین تو پاس ہو گیا تھا، سائن تو وہ لامحالہ کرنے ہی تھے، لیکن سائن کرنے کے لیے قلم آگے کاغذ پہ کیا تو ایک دم قلم اٹھا لیا اور بھٹو نے کہا، مولانا شاہ نورانی، مفتی محمود، غلام غوث ہداروی، دیگر علماء، علامہ الازہری بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ مولانا یہ جو میں سائن کر رہا ہوں نا قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر، یہ پھانسی کا پھندا ہے جو میں اپنے گلے میں ڈال رہا ہوں۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ پھر قادیانی گروہ اتنا منظم، آج بھی قادیانی جو ہیں مؤثر ہیں، اس زمانے بھی مؤثر تھے کیونکہ بڑی منظم ایک جماعت ہے یہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسی اندر کھاتے سازشیں چلی، اللہ اکبر، ان سازشوں تک آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بھٹو نے جو کہا تھا نا کہ یہ پھانسی کا پھندا ہے جو میرے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، وہی ہوا کہ ملک کے پرائم منسٹر کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ختم نبوت کی تحریک پہ جو گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے ہیں، مرزیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، یہ یقیناً اس کی سزا جو ہے مجھے قادیانی دیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو سے لیا کہ قادیانیوں کے اقلیت اور غیر مسلم ہونے پر آئینی اور قانونی طور پر، اب پاکستان کے آئین کے اعتبار سے وہ مرتد ہیں، اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن افسوس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کلمہ پڑھنے والے نے کبھی نہیں سوچا کہ میں قادیانی سے جب ہاتھ ملاتا ہوں، اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، ایمان کا تقاضا یہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ قادیانیوں سے مکمل سماجی بائیکاٹ جو ہے وہ ہمیں ہر لحاظ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی تقریبات میں آنا جانا، یہ سب عدو شرع جو ہے، یہ محل نظر ہے، ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ آئیے
دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں استحکام اور استقامت بخشے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں